بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق افنا کے ضمن میں کتب سیر میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے کہ ثمامہ بن اسال جو کہ اہل یمامہ کا سردار تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس ناپاک مقصد کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کو میرے قابو میں کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا تاکہ وہ بنو حنیفہ میں ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لائے۔ یہ مہم کامیاب ہوئی، ثمامہ بن اسال پکڑا گیا اور اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے تو اس سے پوچھا، ثمامہ کیا کہتے ہو؟ ثمامہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے، اور اگر احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان فرمائیں گے۔ اگر آپ ظرفت یہ چاہتے ہیں تو جس قدر مانگیں گے میں دے دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کوئی جواب نہ دیا اور دوسرے روز بھی اسی طرح کی گفتگو ہوئی۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہی جواب سن کر حکم دیا کہ ثمامہ کو کھول دو۔ یہ اس نے سلوک دیکھ کر ثمامہ نے مسجد کے قریب ایک درخت کی آڑ میں غسل کیا اور مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پہلے کوئی چہرہ روئے زمین پر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے زیادہ مقبول نہ تھا، لیکن اب وہی چہرہ میرے نزدیک سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مقبول نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مقبول نہ تھا، اب وہی شہر میرے نزدیک تمام شہر سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرک تھیں، یہ ان کی دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کر کے دعائے ہدایت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے خوش ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ ایک کواڑ بند ہے۔ ان کی والدہ نے ان کے قدموں کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ یہیں ٹھہرو۔ تھوڑی دیر بعد والدہ نے غسل کر کے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور دروازہ کھولتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور خیرات کا طلبگار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک تنو مند آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی اثاثہ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، صرف ایک کمبل اور لکڑی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لے کر آؤ۔ یہ شخص اپنے گھر گیا اور یہ چیزیں لے کر واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں 2 درہم میں فروخت کر دیں، پھر فرمایا 1 درہم کا راشن خرید کہ اپنے گھر پہنچا دو اور دوسرے کا کلاڑا خرید کر لے آ۔ اس شخص نے اسی طرح کیا اور کلاڑا خرید کر لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دستہ اپنے پاس سے ٹھوک دیا اور فرمایا، جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو، اس طرح اپنا گزر بسر کرو۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں وہ شخص معاشی طور پر خوشحال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا جس کا پانی قدرے کھاری تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک اس پانی میں ملا دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کنویں کا پانی اس قدر میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینہ طیبہ میں اس کی شہرت ہو گئی، کیونکہ سب کنووں سے اس کا پانی زیادہ میٹھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے سے تھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کے ان کے لیے برکت کی دعا کی درخواست کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر پیار سے اپنا دست اقدس پھیرا، جس کا یہ اثر ہوا کہ اخیر عمر تک ان کے سر کے بال سفید نہ ہوئے، حالانکہ ان کا انتقال 80 برس کی عمر میں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق جو عطا فرمائے، وہ ان کو لے گئے اور کافی حد تک وہ خود اور اس کے اہل و عیال اس میں سے نکال کر کھاتے رہے۔ جتنے جو وہ نکال کر پیسا اتنے کا مزید اضافہ ہو جاتا، یعنی ان میں کمی واقع نہ ہوتی۔ کچھ مدت کے بعد اس نے انہیں ناپا، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے نہ ناپتا ہے تو وہ تجھے ساری عمر کے لیے کافی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔